كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آسمان نے کہا ستاروں سے منور میرا سینہ ہے. زمین نے کہا مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے. آسمان نے کہا مجھ پر سورج نرالا ہے. زمین نے کہا مجھ پر بھی کالی کملی والا ہے. اسی لیے ہمیں کوئی ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے. وہ محبوب خدا ملے کہ جن کے ملنے سے رضائے الہ ملے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی معزز و محترم علماء کرام، سامعین محترم، میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی جاندار خطاب فرما چکے نے. اللہ تعالیٰ سب نو عقیدہ توحید تے پوری زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہاں اس مسجد دی انتظامیہ واسطے اور محترم جناب حافظ سہیل شاکر صاحب امام و خطیب مسجد اعظم اور تمام تسا حضرات لئی جو تشریف لے آئے. اللہ رب الجلال سب دی ایک کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ علی اندر قبول فرمائے اور اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. کچھ ہی آمین کہہ دو. جی بیدار ہو کے سنو اجے ٹائم ساؤن کا ویسے بھی کوئی نہیں تو انشاءاللہ چھیتی گل مکا دیا تو جے بچوں کو بندے ساؤن لگ پے تو پھر صاف ظاہر ہے انہوں نے بڑھو سمجھانا پے
پھر ٹائم زیادہ لگ اس واسطے ہوں تسی آپ حساب لا لو کہ سونا ہے تو پھر نال گھنٹہ ہور ود جانا تسی جاگ کے بہو گے تھوڑے سیدھے ہو کے بہو رہے ٹیکا شیکا چھڈ کے تھوڑا جا اکھا چکھا پا کے بہو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ سمجھائیے کو سمجھیے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام جس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ، سارے پڑھو درود پاک، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شاندار موضوع رکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ ایک تے پیغام فاروقی صاحب بیان کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آپ کا اور سارے نبیوں کا پیغام یقیناً سب کو پہلے ہی سی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ نال کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا ہے کہ یہ بھی آپ کا پیغام ہے کہ لوگوں میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، من اطاعنی دخل الجنہ، جن نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اللہ کی جنت میں داخل ہوئے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَبَا، لمبی حدیث سے انہیں ایک حصہ بیان کر رہے ہیں جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کیتا۔ تسی جنت جانا انشاءاللہ، تاں ہی تے نمازاں پڑھتے ہو، تاں ہی تے داڑیاں رکھتے ہو، تاں ہی تے کلمے پڑھتے ہو، تاں ہی تے ماشاءاللہ مسلمان ہو، تاں ہی تے ایمان دے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے۔ یہی انہیں ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ کئی بندے آتے نہیں جی اسی جنت واسطے کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، وہ بندے گمراہ نے۔ اسی تے بس اپنی ذمہ داری ہے جی، یہ تاں گل کی ایک بندہ میرے ملیا کہنا جی میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنا پر جنت واسطے نہیں کرتا، میری ماں جو ہوئی میں خیال کہتے نال یہ بھی رکھ لے بھی اللہ جنت بھی دے چھڑے، ماں کی خدمت بھی ہو جائے گی، اللہ جنت بھی عطا فرما۔ تو جب نیت یہ ہے کہ میں جنت لیے نہیں کرتا تو پھر کہاں نہیں کر رہے؟ دیکھو نا لوگوں کی سوچ کیسے سیکولر لوگ، کیسے عجیب لوگ نے، حالانکہ ہر نیکی جنت واسطے کریا کرو، ہر نیکی اللہ جنت عطا کرے، دعا کرے کرو مالک کو۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی دعاواں کرنے گئے یا اللہ جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والوں اللہ کو ڈر جاؤ اور گل سچی کرے کرو، گل سچی کریا کرو، کوئی مسئلہ ہوئے بات سچی کریا کرو، سچی کریا کرو۔ ہاں جتنے کوئی لڑائی بن رہی ہوئے اتنے سچی کرنے کی لوڑ نہیں۔ ایک بندے نے کسی کے بارے کو گل کی تھی تے جا کے اسی طرح اگلے نے سنا دی تھی چگلی، یہ دونوں لڑ پین، یہو جہا سچ بولنا جی پریشان ہو گئے۔ یہ گل صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جھوٹ بھی بولو گے اللہ تھوڑا جھوٹ لکھے گا، کیونکہ لڑائی پہ جائے گی۔ ایک بندے نے گل کر چھڑی، تسی جا کے اگر دسو گے یہ اندر چگلی یہ نہیں کرنی، یہ واسطے اسی بڑے تیار ہیں کہ گل لبے صحیح تے جتنے سچ بولنا ہوتا ہے وہ رشتے دے معاملہ ہے۔ جی ماشاءاللہ کوٹھی بھی اپنی ہے جی، رقبہ بھی اپنا ہے، پاویں بیٹھا کرائے کے مکان تے ہوئے سارے لوگوں کی وکھا وکھا کے دسی جائے گا، بعد پتہ لگے گا بھی یہ جڑا سونا پایا سی وہ بھی سارا نکلی پایا ہے۔ یہ سچ بولو بھائی سارے کو آپ ہو جی ہے جی کوئی رشتہ کرنا ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو تمہیں ہور بڑے سانو ہور بڑے، جو کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہ کر لے گا پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی بولو اللہ نے بچایا نا کہ انہوں سچ نہیں ہزم ہویا کہ تو جھوٹ مارتا تو انہیں کر لینا تھی تو تینوں کی لوڑ ہے ایسے بندے نے رشتہ کرنے دی جہاں جھوٹ دی وجہ تو کرتا ہے سچ دی وجہ تو نہیں کرتا، جی بچ گیا تو چنگا رہ گیا نا۔ گل سمجھنا نہیں توجہ کرنا، غور کرنا، اس واسطے پریشان نہ آیا کرو کہ سچ بولا گا تو پتہ نہیں کی بن جائے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ سچ بولو گے عرشاں والا راضی ہوئے گا، اپنی جنت کا مہمان بنا سکے گا۔ سچ بولیا کرو اپنے ماں باپ اندر، کاروبار اندر، اپنے بچیاں نال۔ یہ نہ ہوئے کہ وہ بندہ کوئی آوے نہ پوچھن تے بچے کو کہو جا انہوں کہہ دیو کہ دکان تے گیا تے بچہ جا کے انجی کہتا ہے میرا ابو کہہ لیا میں دکان تے گیا، میرا ابو کہتا میں گھر کوئی نہیں۔ یہ گل نہ ہوئے نا، کیونکہ نیانے تو پھر گل کھول چھڑ دے تے وہ بھی کام پھر انجی کرے گا۔ اے جھوٹ جڑے بچے سکھدے، بچیاں سکھدی ہیں، والدین کو سکھدے نا، معاشرے کو۔ اگر اسی سارا سچ بولیے تو یقین جانو معاشرہ سچا ہو جائے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں کتاب میں پڑھے ہے کہ دو برطانیہ کے مسلمان
میاں بی بی ایک ہوٹل ہے سن، انہوں نے نال ایک عربی بھی اسے کمرے اندر خود ہی بھی رہے سی تے وہ باہر کنے چلے گئے تے چھوٹا بچہ ایک سی وہ کمرے چ رہ گیا، وہ کو گلاس ٹوٹ گیا تو پریشان تو ہویا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں کہا سی جو نقصان ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن وہ ایڈا سی نا نال عربی انہیں کیا کہا چل تو کہہ دے بھی ایویں ڈر پیا ہے فلانا، کوئی جھوٹ بول کے بہانا مار دیتے انہیں ڈانٹن گے، انہیں وہ جھوٹ بول دیتا وہ خیر دے وہ جناب وہ والدین کو پتہ لگا نا اس نوجوان کے وہ اینے ناراض ہوئے، انہیں کہا سی اس کمرے چ نہیں رہنا جڑے کمرے تو ہوئے گا، گلاس کی کڑی گل سی تو سارے بچے کو جھوٹ بولن دے لا دے، یہ سچ بولن دے سی لایا، پاویں کچھ ہو جائے سچ بولنا ہے، جدو سچ بولے گا پھر شرارت کرتا ہی گھٹ ہے بندہ، انہوں پتہ ہے کہ میں سچ بولنا ہے، جب کوئی غلط کرا گا تو میرا جواب کی دینا، سچ جو ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، تسی بھی بولو گے نا نشان، سچ بولا گے نا نشان، سچ بولو کہ اللہ تھوڑے پہ راضی ہوئے گا، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، گل سچی کریا کرو، سیدھی کریا کرو، گل تسی سیدھی کرو گے تانوں خطرہ ہے کہ گل سیدھی کیتی تے کام نہ بگڑ جائے، عرشاں تو آواز آتی ہے گل تسی سیدھی کرو گے کام میں سیدھا کر دے گا، ایت کریمہ ہے نا، مال کے کائنات نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تسی گل سیدھی کرو کام سیدھے میں کر دیا گل سیدھی کرو کام سیدھے، دکان تے بیٹھ کے سچی بات کرو، اے مرچاں 2 نمبر، اے مرچاں 3 نمبر، اے مسالہ 2 نمبر، اے چیز 2 نمبر، سیدھی گل کرو، لینی ہے ٹھیک اینے دی ملے گی، پیسے کھڑے لو گے، چیز نقلی دیو گے حرام ہو جائے گی، دس کے دیو گے بھائی ہے یہی ہے ماڑی اینے پیسے دی حرام نہیں ہوئے گی، گل کھول کے بیان کر دیو، آواز آتی ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سچ بولو گے عرشاں والا کام بھی سیدھے کرے گا، تھوڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ پاک دی اطاعت کرتا ہے، اللہ دے رسول پاک علیہ السلام دی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، ایک عظیم کامیابی پا جائے گا، عظیم کامیابی حاصل کرے گا، پتہ چلے لوگوں کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، خوشی اندر، غمی اندر، نماز اندر، حج اندر، عمرے اندر، نکاح اندر، طلاق اندر، اپنے معاملات اندر، عبادات اندر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع فرما برداری کرے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ مولا کامیابی کے لیے آواز آتی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جڑا بندہ قیامت والے دن جہنم کو بچا لیا گیا، اللہ پاک کی جنت اندر داخل کر دیتا گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ ہن ترجمہ کرو اسے ایدا جن اطاعت کی تھی اللہ پاک دی، اطاعت کی تھی رسول پاک علیہ السلام دی، یہ کامیاب ہو گیا۔ کی معنی قیامت والے دن یہ جہنم تو آزاد ہوئے گا، اللہ پاک کی جنت کا مہمان ہوئے گا، کیونکہ کامیابی جنت کا مل جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا مقام پاک کے کائنات نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لوگوں جہنمی تے جنتی برابر نہیں، جڑے جنتی نے اے کامیاب نے۔ حضرات پتہ چلیا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرے گا، یہ جہنم کو بچے گا، اللہ دی جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ اور کیسی جنت، کیسی جنت، تینوں ذوق دینا چاہنا، شوق دینا چاہنا، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے۔ جانا جنت انشاءاللہ، جنت کا تعارف تو ہونا چاہیے۔ کئی بندے شوق نال ہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے دونوں چیزاں ذکر کی، حوراں دا ذکر کیتا، جنت دی شراب دا ذکر۔ کئی بندے ہوندے نے جڑے یہو جہاں چیزاں نوں ویکھ کے عمل کریے یار، تے کئی ڈر کے عمل کرتے ہیں۔ جہنم دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے بڑیاں وادیاں دا ذکر کیتا، دونوں چیزاں کہ بندہ کسے پاسے بھی سیدھا ہو جائے۔ وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے
مچھی دے لذیذ تے قرارے ہوڑ گے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہوڑ گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہوڑ گے او سما کیڈا سونا پر بہار ہوے گا جس ویلے سونے اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے ویندے اللہ پاک نو اے پیارے ہوڑ گے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہوڑ گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہوڑ گے جنت وچ اے شکل داری مجھ کولو بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا تے دور دی آواز ہوے گی 33 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے اے جنت پر ملنی اونوں ہے جڑا اللہ دی بھی اطاعت کرے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت کرے فرما برداری کرے حضرات اطاعت کے لئے کرنی فرما برداری کے لئے کرنی ایدی مثال میں حدیث پاک جو سنانے لگا جامع ترمذی دی روایت ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے محفل اندر موجود نہیں صحابہ اکرام نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے محفل سجائی ہوئی آپ فرماتے نے نعم العبد خریم خریم بڑا چنگا بندہ ہے ناڑ آپ نے فرمایا اگر دو کم ٹھیک کر لوے ایک اپنا کپڑا ٹخنیاں تو اوپر رکھے شلوار چادر مردہ واسطے کپڑا ٹخنیاں تو نیچے کرنا حرام ہے جائز کوئی نہیں اوپر رکھنا پوے گا عورتاں واسطے کے دے الٹ عورتاں کو چاہیے اپنا ادھا پیر چھپا لیا کرن مرداں کو چاہیے اپنا کپڑا شلوار چادر ٹخنیاں تو کم از کم اوپر رکھن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کم میرے بال لمبے لمبے نے عورتاں دی طرح نے انہاں نوں کٹ کے کندھیاں تک کر دے زلفاں رکھنیاں جائز نہیں پر کندھیاں تو لمبیاں زلفاں رکھنیاں جائز نہیں اس تو اوتے جتنے مرضی بال رکھو کندھاں تک رکھ لو یا چھوٹے کرا لو تہاڈی مرضی لیکن کندھیاں تو لمبے رکھنے جائز نہیں قربان جاواں میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام ہے صحابی نے سنے صحابی نو بچا دیتا ہے اے قرآن تیری عظمت دے کیا کہنے بری محفل اندر سونے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی تیری تعریف کی دی ہے نعم العبد خریم خریم بڑا چنگا بندہ ہے سبحان اللہ پر آپ نے پیغام دیتا ہے دو کم ٹھیک کر لوے شلوار چادر ٹخنیاں دو پر رکھے اپنے لمبے بال کٹ لوے پیغام آؤں دی دیر اسے میرے انہوں اپنا کپڑا اوپر کر لیا اور جناب انہوں کئی چیز نہیں لبی وار کٹنوں آستے کئی چیز نہیں لوڑے کاٹے اندر چھری مل گئی انہوں نے کئی چیز لبن دی دیر نکلائی اپنے والا نو پکڑ کے چھری نال وال کٹ کے سونے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کر کے وفا دیتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پیغام مصطفیٰ مسلک حقہ اہل حدیث مالک کائنات نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ جڑا اللہ پاک دی اطاعت کرے رسول پاک علیہ السلام دی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما یہ عظیم کامیابی پا جائے گا صحابہ تے مولا ہے میرا راضی نہیں صحابہ کرام تے میرا مالک ہے میرا راضی نہیں اللہ دی قسمیں نہ اطاعت کرن دا حق ادا کر چھڑے سبحان اللہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پیغام دیتا ہے آپ فرماتے ہیں جاتا کہ مکے دی گلیاں اندر میرا پیغام دے دے اعلان کر دے اللہ پاک نے شراب نو حرام کر چھڑے لوگوں میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے صحابی مدینہ پاک دی گلیاں اندر اعلان کر رہے اور لوگوں سونے نبی پاک دا پیغام دے اللہ پاک نے شراب نو حرام کر دیتا ہے شروع اسلام اندر شراب جائز سی بندہ پی سکتا ہے کوئی منع نہیں سی نبی پاک علیہ السلام نے اس نو حرام قرار دے چھڑے اللہ پاک نے حکم دے نال صحابہ کرام بیٹھے نے اے جو محفل دے اندر انہاں شراب تیار کی پین واسطے تیار کیونکہ جیسی پین لگے نے اپنے آپ
پیغام ہے اللہ پاک نے شراب کو حرام کر چھڑے نبی پاک نے شراب کو حرام کر چھڑے اللہ پاک نے حکم نال پیغام دیتا جا رہے یہ پیغام سنن دی دیر فرمان جاواں صحابہ کرام نے فوراً اپنے پیالے بھی توڑ دیتے مٹکے بھی توڑ دیتے روایت کے الفاظ نے اسی ویلے روڑ دیتے اسی ویلے توڑ دیتے یہ نہیں آخیا بڑا ٹائم لگا بنان لگیا بڑا خرچہ ہویا بنان لگیا چلو جڑی بنا لئیے یہ پی لئیے اگوں تو توبہ نا 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 اینو آندے نے اطاعت اینو آندے نے فرما برداری کلمہ جواز آئیے سونے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام آیا ہے اپنے مٹکے توڑ دیتے شراب روڑ دیتی فوراً ہی سونے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام تے لبیک کہہ کے اطاعت کر دیتی ہے فرما برداری کر کے دکھا دیتی ہے اور مدینہ پاک دی گلیاں اندر شراب کا سیلاب آ گیا ہر پاسے شراب روڑی جا رہی ہے پانی طرح شراب ہو گئی پتہ چلیا لوگوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ایویں لوگ کامیاب نہیں کیوں یہ کتنے لکھا ہو کامیاب نے یہ بھی قرآن پاک کے سے یہ فرمایا جڑا اطاعت کرے گا کامیاب ان صحابہ کرام نے بڑے خاص فرمایا وہ کامیاب کیوں وہ اطاعت فوراً کر دے فوراً مان دے اللہ 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 کتنے لکھے بار کے کائنات نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دی جماعت اور اے جماعت خبردار کامیاب لوگوں دی جماعت ہے اور کتے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کائنات دے لوگوں ایمان میں لے آؤ جب نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب لے آئے فوراً ہی عمل فوراً ہی اطاعت فوراً ہی تابعداری فوراً ہی فرما برداری صحابہ دا ایمان رب نو پسند آیا صحابہ دا ایمان مولا نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جتا پہ ادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کے سکارے تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کے سکارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جا تابعدار مدینے والے دا امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جا تابعدار مدینے والے دا او لگا پھر دل نہیں لگتا کدھرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بے ادار مدینے والے دا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اطاعت ہوئے دے ایسی آؤ لوگوں جامع ترمذی دے ایک اور حدیث پاک سنا ایمان تازہ ہو جائے اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے کیسی اطاعت آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے دو عورتیں اپنی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں ایک ماں ایک بیٹی جڑی بیٹی سی نا مجھے ہاتھ اندر دو سونے دے موٹے موٹے کنگن اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے سوال کیتا اتو الدین الزکاة زکات دیتی آقا جی زکات نہیں دیتی آپ نے فرمایا جڑے سونے کی زکات نہ دیتی جائے کیا تسی پسند کر دیو انہاں دونوں کنگناں دے بدلے جہنم دی اگ دے کنگن پہنائے جان
اللہ ایسی بات کی تھی اسی ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سنن تو بعد آپ دا اعلان سنن تو بعد اس بچی نے اپنے کنگڑ لائے سونے دے موٹے موٹے کنگڑ کئیاں توڑیاں دے کنگڑ سبحان اللہ لا کے سونے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے آقا جی جنوں مرضی دے دیو سانو سونا نہیں چاہیے سانو تے اللہ پاک دی رضا چاہیے سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے سانو تے تہاڈی شفاعت چاہیے سانو تے جنت چاہیے نا اللہ اکبر کبیرہ آواز آتی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ایتھے زندگیاں گزر گئیاں کیا تسی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نے سنی آپ نے فرمایا داڑیاں نو چھڑ دیو مچھاں نو کٹایا کرو تسی کہندے ہو ہاں ہاں حدیث تے ہے لیکن اسی مچھاں رکھ کے وکھاواں گے داڑھی کٹ کے وکھاواں یہ ساڈا حال ہے کہ نہیں او بولو انجی ہے نا نبی پاک دی حدیث ہے نا داڑھی رکھو بولو یار وہ خدا دا واسطہ جے بول بول تھوڑیاں تے ہے گئیاں نے تسی کو پریشان بیٹھے ہو داڑھی رکھن دا حکم کیدا ہے نبی پاک دا تے نبی پاک دا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں اللہ فرمانا جڑا منے گا انہوں جنت عطا کر سبحان اللہ وہ داڑیاں رکھو مچھاں چھوٹیاں کراؤ داڑیاں بڑھاؤ نبی پاک علیہ السلام دی سنت چہرے تے سجاؤ اے تیری پہچان ہے اے جیسی بس جانے ہیں لوگ داڑھی دیکھ کے جانتے بھی نہیں دے حضرت قاری صاحب سیٹ پہ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ تم قبر چ جائے گا سنت سمجھ کے داڑھی رکھ اللہ کے فرشتے بھی تیرا حیا کریں گے نبی علیہ السلام کی سنت کوئی معمولی بات تے نہیں نا پھر اس دور ہے اور آج تے جڑا داڑھی دی بات کرو گے تو مولوی دی کوئی گل کر دے میں کہا ہن تے کردے ہی نہیں اور لوکی مانتے نہیں چلو کرنی کڑی مننے کوئی نہ مننے ساڈا کام ہے ہاتھ پیغام تانوں دینا رب کو دعا کرنے مولا سارے کو توفیق عطا فرما تے بڑے بڑے چنگے بندے اللہ دی قسم داڑھی نہیں ہوندی بڑے ایماندار بڑے کردے پکے داڑھی نہیں ہوندی کمی جویں آپ نے فرمایا نا نہیں بلا تو فریم چنگا بندہ ہے لیکن کمی دو کمیاں ٹھیک کر لے تے انہوں نے دو کمیاں فوراً ٹھیک کیتیاں کہ نہیں یار ایڈے چنگے بندے اللہ دی قسم بغیر داڑھی تو میرے بڑے یار نے ایڈے چنگے ہوتے ہیں کل دے پکے اخلاق دے بڑے شاندار صفائی ستھرے بڑا زبردست لیکن کمی اسی انہوں نے اپیل کرنے ہیں کہ یہ بھی کتے پورے کر رہا نا اللہ دی قسم جویں حضرت ابراہیم بن فاطق نے عمل کر کے دکھایا اس سے ابھی نے عمل کر کے دکھایا آواز آتی ہے فقط فاز فوزا عظیما جنہوں تو عمل کرے گا تیرے تے میں جہنم نو حرام کر دیا گا اپنی جنت واجب کر اتنا بڑا پیکج ہے وہ لینا جائے پیکج کی شرط وہ کرو گے عمل کی شرط کئی بندے جنہوں نے داڑھی رکھا گے پریشانی ہو جائیں گے میرے کو ساڈا دوست ہی اتنے افضل داغ دا نام ہے وہ ڈالے تے ساڈا نا گندم کٹی کر جانا مدرسے دی تو میرے نے کہنا جی بڈھا ہو گیا مہربانی کرو تیرے کو رشتہ لگ گیا میں داڑھی رکھ لا کہتا یار ہن وچ چٹی بھی آن نہیں ہے شادی کرا دے اس تو بعد پکی گل رکھ لا اور ماشاءاللہ تین کے چار نیانے بھی ہو گئے نے پر ہلے بھی رکھی کتنا پکا بات ہے ماشاءاللہ ایڈا پکا بات ہے عمران خان آ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب نے قرآن و سنت کے مطابق کرو دی توفیق عطا فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حال کی کائنات نے فرمایا اتباع کرو گے اللہ رب ذوالجلال تمہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے گا اور کس طرح اتباع کرنی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کا موقع تے ہانڈیاں پکیاں نے تمہیں پتہ ہے جہاد کے اندر کتنے کھان میں زیادہ لفظ ہے تھوڑا تھوڑا کتے کھجور کتے تھوڑا بہت ملنا اللہ اکبر کبیر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے گدے کا گوشت حرام قرار دے چھڑے گدے کا گوشت اس تو پہلے جائز سی شروع اسلام اندر جب کئی چیزیں اور حرام کی دیا گھریلو گدا ایدہ گوشت بھی حرام ہے ہانڈیاں پکیاں بھوک بھی بڑی لگی نبی پاک علیہ السلام کا پیغام پہنچا روایت صحیح البخاری اندر آقا علیہ السلام کا پیغام آئے اللہ پاک نے منع کر چھڑے اگر آپ کو جو کرنا
سیاپا نے انہیں آکھا چلے تے پک گئی ہے کہ بوٹی چکھ لئیے اے جن بوٹی کھا لئیے اور بھوک بڑی لگی ہے چلو ہن تھوڑا تھوڑا دے کھا لئیے صحابہ کرام نے اپنی ہانڈیاں الٹ دیتیاں سارا گوشت ضائع کر دیتا آواز آندی انہوں نے بات انہوں نے فرما برداری بھوک دا خیال نہیں کیتا خیال کیتا ہے کہ سنے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام دا خیال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور آپ لوگوں اس کو اگلی بات نہیں کرنا چاہنا اللہ کی قسم اٹھا کے کرنا میرا تے مسئلہ کے میرا پیغام ہے میری دعوت ہے اختلافی مسئلہ بھی ہوئے تیرے بزرگ دا قول ہوئے امام دا قول ہوئے بڑے تو بڑے محدث دا قول ہوئے وہ مقابلے اندر نبی پاک علیہ السلام دا پیغام آ جائے ساری دنیا کو چھڑ دے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام سینے نہ ڈالے اگر کیویں لاؤنا سینے نال جی میں تے حدیث بھی سنا دینا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ کہو رضی اللہ انہاں کول چور آیا انہیں چوری کی تھی ہاتھ کٹتا پھر کی تھی لت کٹ کی اور پھر کی تھی چوری تیسری مرتبہ اور پھر ہاتھ کٹنا سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ جو ہاتھ کٹیا نا تے صاف ظاہر حاجت دا معاملہ کھان پین دا معاملہ ہے اوکھا ہو جائے گا کیویں کھائے گا انج کرنے ہیں ہاتھ ایک رہن دینے ہیں لت ہی کٹ دینے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سن آخر لگے اے امیر المومنین یہ تہاڈی رائے ہے سونے نبی پاک کا فرمان ہے ہاتھی کٹیا جائے گا تہاڈی رائے وہ چلے گی کہ حدیث نہ ہوئے کہ سونے نبی پاک کا پیغام موجود ہے سونے نبی پاک کی سنت موجود ہے سونے نبی پاک کا اسوہ موجود ہے سونے نبی پاک کا طریقہ موجود ہے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے سونے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے اور تہاڈی رائے نہیں نبی پاک کا فرمان ہی چلے گا جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر تیرے تے اللہ رحم کرے تو میری صحیح رہنمائی فرمائی میں اپنی رائے واپس لینا اور عمل ہوئے گا تے سونے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہی ہوئے جے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی رائے واپس لے سکتے نے تے امام شافعی دی رائے واپس نہیں ہو سکتی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی رائے واپس نہیں ہو سکتی امام مالک رحمہ اللہ دی رائے واپس نہیں ہو سکتی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں دی رائے واپس نہیں ہو سکتی ہے اور ہر امام نے بات لکھی ہے بیان فرمائیے لوگوں جنہوں ساڈا کوئی قول ساری کوئی رائے ساڈا کوئی فتویٰ حدیث پاک کے خلاف آئے حدیث نہیں چھڑنی ساڈا فتویٰ ساڈی رائے ساڈا قول چھڑ دینا سونے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نوں سینے نال لاڑ یہ ہر امام کا قول ہے ہر امام نے بات بیان کی تھی اور لوگوں کے سننا جناب عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجنونہ عورت نو سنسار کرنے واسطے جانے لگے آخر لگے علی المرتضی کیوں نہیں آئے انہوں نے بلاؤ جناب علی نے بلا گیا آخر لگے اے عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجنونہ عورت نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے جڑا مجنون ہوئے وہ مرفوع کرنے او دے کتے کسی قسم دی حد قائم نہیں ہوندی یہ پاگل عورت ہے انہاں تے کوئی گناہ لکھیا ہی نہیں جاتا تسی سنسار کرنا چاہتے ہو جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا فرمان سنے آقا علیہ السلام دی حدیث سنیے فوراً ہی کہنے لگے اے علی المرتضی اللہ تواڈے تے رحم کرے تسی میری صحیح رہنمائی فرمائیے اور میں اپنی رائے دے مطابق انہوں سنسار نہیں کراں گا بلکہ سنے نبی پاک کی سنت حدیث آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کراں گا جو آپ کا فرمان اسے جو فوقیت جو آپ کی حدیث پاک وہی کتے دے بالا جو نبی پاک کی سنت ہے وہ سب تو اعلیٰ اس واسطے لوگوں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا سونے نبی پاک کا فیصلہ نافذ فرما یہ اسی کہتے ہیں اے حدیث ہے جرم ہے اسی نے جویں آپ دیا زلفاں اعلیٰ نے آپ کا چہرہ مبارک اعلیٰ ہے آپ کی اکھاں مبارکہ اعلیٰ نے آپ کے رخسار مبارک اعلیٰ نے آپ کے دندان مبارک اعلیٰ نے آپ کے ہونٹ مبارک اعلیٰ نے آپ کے پاؤں مبارک اعلیٰ نے آپ کا سینہ مبارک اعلیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک اعلیٰ نے
جناب پاک پیالے وہ اتنی عظیم ہستی کہ سونے دی ہر چیز رب نے آلہ بنائیے، اس سونے دی بات بھی آلہ ہے، اس سونے دی حدیث بھی آلہ ہے، اس سونے کا فرمان بھی آلہ ہے، جنہیں آپ دی ذات کا مقابلہ ساری کائنات مل کے نہیں کر سکتی۔ لوگوں میری اور میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے، میرا اور میری جماعت کا نظریہ ہے، جنہیں آپ دی ذات کا مقابلہ نہیں، یہ میرے سونے نبی علیہ السلام دی حدیث تے فرمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دی بات کا بھی مقابلہ، بولو بولو، بات کا بھی مقابلہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث آ جائے، سارا جہان آ جائے مقابلے اندر، ساری دنیا چھوڑ دو، نبی پاک کا فرمان مان لو۔ اللہ پاک فرما دے رہے وَإِن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے رسول دی اطاعت جڑا کرے گا، اللہ فرماندے نے جنت نبیاں دے نال عطا کراں گا، صدیقین دے نال عطا کراں گا، شہداء صالحین دے نال عطا کراں گا۔ او جڑے محلے اندر جنت دے محلے اندر نبیاں دے محل ہون گے، جڑا اللہ کے رسول دی اطاعت کردا ہے، ایدا بھی اسے محلے اندر محل ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیقین دے نال کوٹھی ہوئے گی، سونے تے چاندی دیاں اٹاں والی، کستوری دے گارے والی، اے جنت دی کوٹھی، کوٹھی بھی ہمیشہ، جنت بھی ہمیشہ، تیری زندگی بھی ہمیشہ، صحت بھی ہمیشہ، انیاں عظیم نعمتاں اللہ تے عطا فرمائے گا۔ ایک باری کام کر، اپنی پوری زندگی اطاعت کریا کرتے آمینہ دے لال بھی کریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ پاک نے بھی مسئلہ بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اے کائنات کے لوگوں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی، یہ سمجھو نے اللہ دی اطاعت کی تھی، جنہیں نبی پاک کا فرمان منیا، یہ سمجھو اللہ کا فرمان منے۔ کیوں؟ آپ کا فرمان اللہ دی وحی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر نہ کہنا چاہنا آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا، پھر لگ جا نبی جی دے آکھے رب دے گا جنت آپے۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا، پھر لگ جا نبی جی دے آکھے رب دے گا جنت آپے۔ جے تو جائے گا بدعتاں دے پاسے، تینوں پہن کے بڑے سیاپے، کتے کل تے چالیے ساتے، پھر یارویں دا ٹیکس بھی پہنا۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ کر لینا، پھر لگ جا نبی جی دے آکھے رب دے گا جنت آپے۔ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، مالک کائنات جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ توجہ کرنا، بات کو خیر سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ آؤ لوگوں، ساڈا پیغام بھی ہوئی جو سنے نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ کا پیغام ہے لوگوں، نماز پڑھنی جے جویں میں نماز پڑھنا، اپنی مرضی دی نماز نہیں، اپنی مرضی دی، بولو اپنی مرضی دی۔ کئی بندے کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ دے اگے جھکنا ہی ہے، جے میں مرضی جھک لو۔ میں کہ لتاں تھا ہون، سر ٹھا ہوئے، یہ نماز کبھی پڑھی تھی؟ یا ہاتھ بدے اللہ اکبر، پیچھے ہاتھ بدے ہو، بڑا اوکھا پہ ہوتا ہے۔ جس کوئی گل جتھے کو لگا ہے ٹھیک ہے، اللہ کی بات پہ کرنا، اللہ اکبر، سر تے ہاتھ بدی پہ ہو جائے گی نماز؟ بولو کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھنا
جی میں پڑھنے بیٹھے آپ کو دیکھا صحابہ کرام نے بیان کیتا آپ کا قیام کس طرح ہے، آپ کا رکوع کس طرح ہے، آپ کا رکوع کو سر اٹھانا کس طرح ہے، آپ کا قیام اندر پڑھنا کیا ہے، آپ کا جناب سورۃ فاتحہ کو پہلے پڑھنا کیا ہے، نماز پڑھنی، دیگر دعاواں، اور اسی طرح آپ کا رکوع اندر پڑھنا کیا ہے، پیغام ہے آپ کا جناب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ آپ کا پیغام ہے۔ دو سجدے کے درمیان رب اغفر لی آپ کا پیغام ہے، اور تشہد کے اندر اتحیات درود شریف اللہم انی ظلمت نفسی، اے پوری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے دعا آپ نے کنیا دعا سکھایا، رب جانلی بھی ٹھیک، اور اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جڑی بندی دعا پڑھ لو، یہ دعا آپ نے سکھایا، یہ آپ کا پیغام ہے۔ اور لوگوں میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، جے مرضی اپنی ہے جی عبادت اللہ نہیں کرنی، جے میں مرضی کر لو، میں ایک چیز کا سوال کا جواب دیو، درود پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ بولو ایک بار درود پڑھو کنیا نے کیا 10 رحمتاں نازل ہوندی ہیں، کنیا 10 رحمتاں۔ جو بندہ کبھی میرا دل پہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز شروع کر لگیا سبحان اللہ کی جگہ پہ درود پہ پڑھے آخر چلو رحمت سے ہو جائے گی رحمت، اپنی مرضی کا درود پڑھے، تسی بھی کہہ رہے ہو کہ قبول نہیں ہے، تو درود یہ کوئی ٹینشن کا بھی با وضو کھڑا ہے اللہ دے کارے سے، کیوں نہیں کہتے کہ قبول ہے؟ کوئی مولوی صاحب فتویٰ تے دے کہ قبول ہے، یا پھر آکے کولو اللہ ایک باری پڑھو 10 12 ثواب، اللہ اکبر کولو اللہ اللہ سمد ہو جائے گی نماز؟ بولو اور جو کہ جو نہیں انہوں نے کہتے جتنے کو لگا ہے ٹھیک ہے، اور کہ جو نہیں تسی سارے ہی کہہ رہے جب پھر پڑھ کے بخواہ نماز ہے، مولوی صاحب نے کو اچھی پڑھائے مغرب کی عشاء کی نماز انہیں یہ پڑھنی انشاءاللہ پڑھے اللہ اکبر کولو اللہ کہتا سارے بزرگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو ہموں کی ہو گیا پڑھن قرآن ہے، نا سارے ایتھے کولو اللہ نہیں چاہیے دی، جتنے سونے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھی وہ تے تسی قبول نہیں کرتے پہ، تو انہوں میں شاباش دینا، میں تو انہوں سلام پیش کرنا، لوگوں جو تو انہوں اسی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے سے نہیں پڑھی وہ تے پھر تسی ہر جگہ پہ روک جاؤ، ادھوں تو کہتے ہو ہے تے قرآن مسئلہ کیا ہے، اتھے بھی تے قرآن مسئلہ کیا ہے، جیڑا مسئلہ اتھے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں وہی مسئلہ اتھے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، آپ نے فرمایا پہلے اذان درود پھر ہوئے گا، اسی پہلو درود کریے بعد اذان پڑھیے، یہ مرضی ساڑھی ہے، ثواب نہیں ملے گا، ثواب ادھر ملنا ہے جدو عمل بھی ہوئے طریقہ سونے نبی پاک اپنی مرضی کا عمل قبول ہوتا، بولو مرضیاں چاہتیاں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نہیں ہے کہ فلانا امام اسوہ حسن ہے، فلانا محدث اسوہ حسن ہے، تواڈے باپ دادا اسوہ حسنہ، تواڈے بزرگ اسوہ حسنہ، اپنے باپ دادے دی منی جائو، اپنے بزرگاں دی منی جائو، نا بابا غلط ہو سکتا ہے، باپ دادا غلط ہو سکتا ہے، بزرگ غلط ہو سکتا ہے، امام غلط ہو سکتا ہے، محدث مفسر غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی جو نہیں ہوتی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو پاک رسول اللہ کی ذات، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات لوگوں تواڈے واسطے نمونہ کوئی امتی نہیں، نمونہ ہوئے جنہوں اللہ پاک نے اپنا رسول بنایا، رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نمونہ نے، اور ایسا کامل نمونہ نے، صحابہ نے نمازاں پڑھیاں کامل پڑھیاں کہ نہیں؟ بولو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کوئی کمی ہے ایسی؟ کئی اج بندے کہتے ہیں کو جی فلانی فکر عمل ہو تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی، میں تو امام پیدا بھی نہیں سی ہوئے جدو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری نماز پڑھ کے دنیا کو چلے گئے، عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سارے صحابہ انہوں نے نمازاں کامل ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا اچھی بولو، ادو تے انہاں دا اسی احترام کرنے ہیں، انہاں دی خدمات نے، لیکن یہ کہنا کہ دین مکمل ادو ہے، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میرے اللہ نے مکمل فرمایا تے آمنہ دلال علیہ السلام ہے. جو دین مکمل ہے تے نماز نہ مکمل ہے. جو دین دی بنیاد ہے اور دین مکمل ہے تے نماز نہ مکمل ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ نہیں جی فلاں نہیں، احترام کرنے ہیں، عزت کرنے ہیں، لیکن ایک بات سمجھانا چاہوں گے کہ دین مکمل ہے. دین کے سب تو پہلے کلمے کے بعد نماز ہے. صحابہ نے پوری نمازاں پڑھیاں، عیداں بھی پڑھیاں، طلاقاں بھی ہوئیاں، نکاح بھی ہوئے، سارے شریعت کے مطابق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولو سارے. حج عمرہ ہویا یا نہیں ہویا؟ انہوں نے جنازے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی کسی نے بھی کون شول ہوئے بولو. جی ثابت نہیں پتہ چلیا دین جڑا مکمل سی وہ کچھ نہیں سی. یہ اسی کچھ رسماں کھان پین کا وہ ڈھنگ شنگ بنا لیا کہ چلو کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے سسٹم. جی رب کو منگتے تو لوڑ ہی کوئی نہیں سی. اسی کہڑے کل کھانے ہیں سانوں بھی تو رب دے نہیں دیا. کون دینا روزی؟ وہ جڑے کل کرتے ہیں انہوں نے کون دینا؟ مینوں یقین جدوں بابا بزرگ ملیا مولوی سی ساڈے پنڈ دا 352. میں کہ یار کی تسی کوئی دلیل مینوں بھی دیو. اسی کتھوں ویندے رہندے تواڈے ول تسی کھاندے رہندے ہو چول بڑے پیارے میٹھے میٹھے تے اسی ویندے رہندے ہیں تے سانوں بھی کوئی دلیل دسو کوئی اسی بھی دو چمچیاں لا لیے. یقین جانو بزرگ کہنے لگا صحیح پوچھو دیکھا سب دلیل کوئی نہیں بس کھاون پیون دا کھانا مانتے نے سارے کو کلیا مانتے نے کلیا مانتے نے لیکن عوام کے سامنے منن کے کام سارے خراب ہوتا ہے. حالانکہ وہ خراب نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. گل سیدھی کرو. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ میرا مالک. اس واسطے بھائیو سنت تے پکے ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کے طریقے تے پکے ہو جاؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ دین کامیابی پا جائے گا. لوگ اس کامیابی کو چاہتے ہو پھر اطاعت کرو، فرما برداری کرو. یہ نہیں آکھنا فلانا 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 میرا مولوی صاحب کی بات اندر ہے. پہلے اللہ کا قرآن ہے، سنے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور لوگوں میرا بھی عقیدہ تیرا بھی عقیدہ ہے. پھر میں تیرے ایمان کو گرمانا چاہنا. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا. اچھی بولنے تے بڈھو شروع کر دیا گا کہو سبحان اللہ. میرا مطلب انشاءاللہ چھیتی چھیتی سارے کھانا کھائیے سو نماز بھی پڑھنی انشاءاللہ. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا. وہ نبیاں دا بھی سردار ہے. امامہ دی بات تے دور دی ہے. میرے محبوب دے ہوندے ہیں پہلے کسی نبی دی بھی شریعت چلتی. وہ بولو قرآن کا نظام نہیں چلتا، انجیل کا نظام نہیں چلتا، کائنات کے اندر زبور کا نظام نہیں چلتا اور قرآن کے حدیث کا نظام چلتا ہے. اور اسی واسطے کہنا چاہنا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہتا ہے میرا یار بڑا سونا. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا. دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی جاندا ہے. دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی جاندا ہے. پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے. سب رستے مدینے اللہ کو سارے میں لے جائے. اللہ کرونا کو جان چھڑا. اللہ مکے مدینے دے رستے کھول دے. اللہ لوگوں نے کاروبار کھول دے. اللہ لوگوں نے روزیاں کھول دے. اللہ لوگوں نے روزی اندر برکت آباد ہے. اللہ سارے کو محفوظ کرنا قسم دی پریشانیاں تو. اور ہر سب رستے مدینے دوجے تو آلہ نے. سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے. پر جڑا روز نو جاندا اے او بازار بڑا سونا. سو رب دی سو رب دی سو رب دی او نبیاں دا سردار بڑا سونا.
رب خود پہ کہندا ہے میرا یار بڑا سونا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور لوگ ایک مسئلہ سن لو تے گھر مکاؤ. نماز پڑھنا کیا نماز پڑھی زور اثر مغرب یہ نہیں تھی 4 رکعتاں پیچھے سے امام دے جو نیت اسی کرنے زبان ساری نماز عربی وچ نیت پنجابی وچ سبحان اللہ ساری نماز عربی وچ نیت پشتو وچ ہر جہو جہا بندہ نیت اپنی بنائی کرتا ہے نماز بھی اپنی بنا کے بخاؤ. آخر وہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز دیتی ہے. میں کہا جی آپ نے نماز دیتی ہے تو جے نیت بھی ہوتی تو آپ دے کے جاتے نیت بھی ہوتی تھے بولو. نیت بندہ کرتا ہے مثال کے طور پہ زور ٹائم 2 رکعتاں پیچھے آیا یہ جلدی جلدی اندر 4 رکعتاں زور دیا پیچھے اس امام نے نیت 4 رکعتاں حالانکہ 2 پڑھ لی ہے امام نے بعد چلا رہا ہے یہ چاہیے کرنا چاہیے 4 رکعتاں زور دیا 2 میری اپنیاں 2 امام کے نال یہ کہے گا 4 ہی ہے پیچھے 4 جو ہے ہی نہیں امام پیچھے کنیاں پڑھ رہے ہیں 2 جی ایک پڑھے گا تو کہے ایک امام دے پیچھے 3 میری اپنیاں یہ نیت نبی بھی یاد کر لو عجیب گل ہے 4 جی پیچھے امام دے وہ پیچھے ایک پڑھن دیا پیچھے امام دے 4 اتوں ہی پتا چلیا لوگوں یہ ناقص ہے یہ کدی بھی کامل دین کامل ہے تیری نیت تے گھر ہی ہو جاتی کرو کوئی بچہ کدھر چلا ہے مسیطے ترے نماز پڑھنے جا کے نیت. اچھا پھر وجود بھی تو نیت ہونی چاہیے کہ نہیں بولو. وہ کدی کہہ جائے ٹوٹی تھلے یا نلکے کے تھلے ہاتھ نے میرے تے پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے تے پہلے 3 بار ہاتھ دھوواں گے یہ بھی تو نیت کریا کرو. اور نیت تے وضو بھی ضروری ہے وہ کہتے دل دی ٹھیک ہے یہ نماز بھی دل دی وہ بولو جتنے شریعت نے دسی ہے جتنے نہیں دسی سانو کولوں بنانے کی لوڑ کہڑی ہے. صحابی نے اپنے سلام پڑھایا نا آپ نے دین دسیا ہائے 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 خدا دی قسم میری پوری تقریر دا خلاصہ ہے یاد کر کے اگے بھی سنی ہوئے گی پر آج پھر تھوڑا جا موضوع کے مطابق آقا علیہ السلام نے دین دسیا جان لگا کہنا کہ محبوب جی واللہ لا ازید ولا اعلی ولا انقص اللہ دی قسم جو دسیا جے یہ زیادتی بھی نہیں کراں گا کمی بھی نہیں کراں گا. آپ نے فرمایا لوگوں جنہیں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے فلینظر الی ھذا ایس بندے وال ویکھ لو یہ دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی جے جہاں عقیدہ ہے دین وہی ہے جو میں بیان کیتا ہے وہ کمی بھی نہیں ہو سکتی زیادتی بھی نہیں. اسی اپنے کولوں کمیاں زیادتیاں کرتے پھریے کوڑ بھی بنائی پھریے. میرے بھائیوں میرے دوستو جنت کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تے کئی بندے مانتے ہیں پر جو وقت لنگ جاتا ہے وہ نہ منیا کرو جو وقت لنگ جائے یہ تو انج ہی ہے نا جو قبر چ جانا ہے سارے نے مان لینا کہ ہن تانوں چھڈو اسی دنیا جا کے مننا گے نا 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 وقت ہوندا منن دا. سیالکوٹ ایک برات گئی تے او منڈا جڑا نا اونوں کوئی صاحب نے کہا ابھی انہاں ہاتھ میں تے کڑی قبول ہے بھئی بچی دا نام لیا انہوں نے کہا قبول کوئی نہیں قبول جگہ خیر تے انہوں نے کہا پہلے موٹر سائیکل کی چابی لے آن کئی اچھا وہ سارے نے کہا چلو جی ہوگی موٹر سائیکل وہ چاچا ماما دوست چلو جی ہو گئی چلو وقت تک پائیے دے دیا سے انہیں کہا نہیں پہلو چابی لے آؤ پہلو چابی لے آؤ پھر قبول ہوئے گی. وہ جب میرے بڑیا ملتا کہتے میری بیٹی ہے میری پاک تو تھلے لواتی ہے وہ کوئی مہربانی وہ نہ منے منڈا. اچھا جب نہ ہی منے نے انہیں نواں غصہ لیا ہے بابے نے انہیں لاڑے دینا اپنے منڈے دے لا کے ایک ہی مارے ایک کوئی وجہ لگے نا قبول ہے ایک کوئی وجہ تو وہ سے لگے نا. وہ کئی بندے جتی کھا کے مانتے تے جے سیدھا ہی من جاندا پہلو تے شاید وہ گڈی بھی لب جاندی تے سارا کچھ ہو جائے. اے کی منیا بھی جے کوٹ کے کھا کے مننا سیدھے سیدھے منیا کرو پیار نہ منیا کرو قرآن و حدیث کی بات منیا کرو منو گے انشاءاللہ. اللہ نے سارے کتاب و سنت کے پروانے بنا دے نبی اسلام کی سنت اللہ دیوانے بنا دے
نبی علیہ السلام دی سنت پر پیار کرنے والے بنا دے. یہ ساری دعوت ہے, وہی سارا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. میں اسے اکتفا کرنا وقت بڑا ہو گیا. اللہ پاک میری بھی تھوڑی حاضری بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ سب نو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.